ایک گڑھا ایسا کھودا ہے جس کے اندر یہ اتنی گہرائی میں گریں گے کہ یہ وہاں سے نکل نہیں پائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے سیدھا سیدھا انہوں نے تضحیک اور توہین کی ہے، عدالت عظمیٰ کی توہین کی ہے، عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کی تضحیک کی ہے، اس کو نفی کیا ہے، اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کی ہے لیکن یہ جو مرضی کر لیں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور مندو خیل صاحب نے وضاحت کر دی فیصلے میں. انہوں نے کہا یہ کہنا کہ جی یہ پی ٹی آئی ہمارے پاس نہیں آئی اور پی ٹی آئی کے تو جو آئی نہیں ہے فریق ان کو دینا کیا ہو، تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے پاس اپیل آئی ہے اور اپیل تسلسل ہوتا ہے، سو ہم اس کی بنیاد دیکھیں گے. بنیاد اس کی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیاسی جماعت ماننے سے انکار کیا. جو ہمارے فیصلے جو ہم نے اس کا سمبل کا دیا تھا، جو انتخابی نشان کا فیصلہ دیا تھا، اس میں کہیں ہم نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ختم ہو گئی ہے یا کالعدم ہو گئی ہے، نمبر 1. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ آئین کی بھی تضحیک کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، کیونکہ آئین میں سیاسی جماعت اس طرح سے آپ اگنور نہیں کر سکتے. پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی، سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہے گی، اور ان کی جو نشستیں ہیں انہی کی بنیاد پر پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں انہیں جو ہے وہ مخصوص نشستیں بھی ملیں گی. تو اب اس فراڈ کو جو سپریم کورٹ کے 11 ججز نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کا شاخسانہ ہے، یہ الیکشن کمیشن کا فتنہ اور فساد ہے، اس فتنہ اور فساد کو یہ جو ماشاءاللہ حکومتی یہ کیا کہوں فارم 47 کی ناجائز حکومت اور یہ جو اللیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے، وہ اسے پرپیچویٹ کرنا چاہتی ہے فراڈ کو. ارے بابا اس فراڈ کو سپریم کورٹ ہونے دیتی ہے، کیونکہ یہ جو مرضی کہہ لیں. یہ ایک تو یہ ہے کہ نشستیں، اب مجھے مطلب سنی اتحاد کونسل میرا کیا تعلق ہے، لیکن مجبور کیا انہوں نے کہ 3 دن دیے اور انہوں نے کہا کسی میں شامل ہوں، تو ہم سارے جو ہے ظاہر ہے وی ہیڈ نو آپشن. لیکن سپریم کورٹ نے اس کو ریکٹیفائی ریمیڈی وہاں سے کر دی، بنیاد سے، ابتدا سے. تو اس لیے مجھے تو نوٹیفائی کر دیا سپریم کورٹ نے، 29 لوگوں میں میں ہوں جنہوں نے، جو سپریم کورٹ کے جو ہے فیصلے میں ہی لکھا گیا کہ چونکہ ان کے فارم میں اور ان کے حلف نامے میں بڑا واضح لکھا ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ہیں، لہٰذا یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہے اور انہیں نوٹیفائی کیا جائے، اور الیکشن کمیشن نے ہم کو کر دیا. اب کیا وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کو یہ انڈو کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک ایشو ہے. نہیں کر سکتے. یہ سپریم کورٹ کے کیا فیصلے کے اوپر جو ہے یہ بیٹھ سکتی ہے؟ یہ نہیں بیٹھ سکتے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر. سو ان کا یہ کہنا کہ 2017 سے اطلاق ہوگا، وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اب قانون کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا اطلاق پروسپیکٹو ہوگا، جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ساری کورٹ، اس میں 8/7 کی آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا ریٹروسپیکٹو نہیں ہو سکتا اس کا اطلاق، یعنی پیچھے سے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے. اس کا اطلاق اس دن سے ہوگا جس دن ایکٹ پاس ہوا ہے، اس کے بعد کے جو کوئی ایسے ٹرانزیکشنز ہوں. تو کسی لوٹاکریسی کا راستہ بند کیا، لوٹاکریسی یہ حکومت کہہ سکتی ہے، یہ خود لوٹا کی پیداوار ہے، یہ لوٹوں کی پیداوار ہے. حکومت جو ہے فارم 47 کی پیداوار ہے، بےایمانی کی پیداوار ہے. جو ہے ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے کیا، یہ حکومت، نہ تو ہم حکومت مانتے ہیں، نہ ہم اس پارلیمنٹ کو اس انداز سے مانتے ہیں کہ یہ نمائندہ پارلیمنٹ ہے عوام کی. میں نے تو کہا کہ انہوں نے اپنا جو ہے موت کا گڑھا کھودا ہے، اتنی گہری کھائی میں گریں گے، یہی ان کا واٹر لو ثابت ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے اندر ہوں گے، پابا سلاسل ہوں گے سپریم کورٹ کی توہین عدالت میں. لا منسٹر صاحب جو ہے پابا سلاسل ہوں گے سپریم کورٹ میں. اچھا پھر دیکھیں فراڈ کس طرح کا ہے. خود نہیں آئے بل لے کے، ایک ایم این اے کو قربانی کا بکرا بنایا ہے کیانی صاحب کو، ایم این اے کے ذریعے پرائیویٹ ممبر بل دے کے اس کے ذریعے یہ جو ہے لیجسلیشن کروائی ہے. ابھی تو خیر سینٹ میں جائے گی اور اس کے بعد پاس ہونے کے بعد پھر یہ پرائم منسٹر بھیجا گا اسے صدر پاکستان کی اسینٹ کے لیے، منظوری کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ اس فراڈ میں سارے شامل ہیں.
تو پیپلز پارٹی یہ کہے کہ ہم جو ہے اس میں شامل نہیں ہیں، تو یہ اس لیے افس ہوگا کیونکہ صدر پاکستان نے اس کی سینکشن الٹیمیٹلی دیں گی، اور صدر پاکستان ظاہر ہے پیپلز پارٹی۔ سر اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا آپ نے ذکر کیا، ایک ٹیکنیکل اس میں معاملہ آ رہا ہے، وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے معاملے پر تاحیات نااہلی تھی تو ادھر سے قانون سازی کی گئی تو 5 سال پہ لایا گیا اور وہ الیکشن کے لیے بھی اہل ہوئے، یعنی پارلیمان کے ذریعے ایک سزا کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے ایک معاملہ ہے، تو ٹیکنیکلی یہ اس سے بھی تو آپ مخصوص نشستیں چھین سکتے ہیں، معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ نہیں مخصوص نشستیں چھین کر آپ کو دے دیں گے۔ ارے بھائی وہ آرٹیکل 51 کی تضحیق ہوگی، آرٹیکل 72 کی تضحیق ہوگی۔ دیکھیں جو چیز آئین میں لکھی ہوئی ہے وہ قانون کے ذریعے اس کو اوور ٹرن نہیں کیا جا سکتا۔ آئین میں یہ ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پر، اگر آپ نے 10 نشستیں لی ہیں تو اس حساب سے آپ کو مخصوص نشستیں ملیں گی، یہ نہیں کہ آپ کو اس سے متجاوز مل جائیں گی۔ اگر ہمیں بالفرض محال اگر ہمارے کسی انداز سے کہتے ہیں کہ ایس آئی سی کا جو ہے یہ تو بھی ان کو نہیں مل سکتی ہیں، کسی اور کو نہیں مل سکتی ہیں ہماری نشستیں، کیونکہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن آرٹیکل 51 آئین میں ان کو وہی مل سکتی ہیں جس کے یہ مستحق ہیں یا تھے، اور وہ بھی جعلی۔ ہمارے فارم 47 کے اگر یہ فیصلے ہو جاتے ہیں، جو کوئی لمبی چوڑی بات تو ہے نہیں، ایک دن میں فیصلہ کروا سکتا ہوں، کیونکہ وہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم EMS، اس میں جو ایک ایپ دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہر پریزائڈنگ آفیسر کو اپنے موبائل سے، انہوں نے یعنی گنتی کے فوراً بعد جو ہے پولنگ ایجنٹس کے دستخطوں کے بعد انہوں نے وہ ایپ پر الیکشن کمیشن کو بھیج دی، اور وہ اگر یعنی الیکٹرک فیلیور ہو یا سسٹم کا فیلیور ہو تب بھی اس ایپ پہ وہ چلا جاتا ہے، اور وہ اگر یہ مسمار کرنا اریز کرنا چاہیں تب بھی وہ سٹوریج میں چلا جاتا ہے، وہ الیکشن کمیشن کے پاس آلریڈی اس ایپ میں موجود ہے۔ وہ ایک ہی دن میں آپ دیکھیں کہ وہ سامنے آ جائے گا، وہ ایپ نکال لیں، اور وہ ایپ اور ہمارے فارم 45 کے جو فگرز ہیں وہ ملتے ہیں تو ہماری جو نشستیں ہیں وہ 225 بن جاتی ہیں۔ یہ بھی گھر جاتے ہیں، نواز شریف بھی گھر جاتا ہے، شہباز شریف بھی گھر جاتا ہے، مریم بھی گھر جاتی ہے، یہ سارے جتنے گھس بیٹھیے ہیں پارلیمان میں یہ گھر جاتے ہیں۔ تو ہمارا تو یہ ہے کہ یہ اپنے اصل میں بچا رہے ہیں کہ اتنا اس کو جو ہے گمبھیر بنا دیا جائے مسئلے کو کہ یہ خود بچ جائیں، ان فارم 47 کی جو ہے بچا لیں کسی طریقے سے۔ ہمیں تو یہ کیا نقصان دے سکتے ہیں، ہمارا نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ جمہوریت کا نقصان کر رہے ہیں، یہ 25 کروڑ عوام کا نقصان کر رہے ہیں، یہ آئین کی نفی کر رہے ہیں، اور یہ ملک سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ ان کو کبھی تاریخ دیکھیں فراموش نہیں کرے گی۔ کل شیر افضل مروت صاحب سے بات ہوئی تھی، وہ کہے تھے انہوں نے آپ کی کمپین کی لیکن آپ نے ان کے خلاف ٹاک شو میں کچھ بولا ہے، تو یہ کہ معاملہ کیا ہے؟ نہیں بھائی، ایک تو انہوں نے کیا میری کیمپین کرنی تھی، میں تو لاہور سے جیتا ہوا ہوں اور خواجہ سعد رفیق نے خود شکست اپنی تسلیم کی۔ میرے حلقے میں ڈیفنس ہے یا NA-122، اس میں شیر افضل مروت کا کیا تعلق؟ وہ تو عمران خان کے بھائی شدائی ہیں، عمران خان کے ووٹ تھے، عمران خان کو ووٹ پڑا ہے۔ شیر افضل مروت اگر KPK کا ہوتا یا ادھر لکی مروت کا ہوتا تو اور بات تھی، نہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ بات کی ہے جو آپ فرما رہے ہیں، نہ شیر افضل مروت کل انہوں نے اس طرح ذکر کیا کہ جب آپ کو ایک مرتبہ آپ کے لیے کہیں انہوں نے کمپین بھی کی ہے، کہیں پہ کی ہے اب اس کا نہیں پتہ، لیکن انہوں نے کہا کہ میری کمپین ان کے ساتھ دینے کی بھی انہوں نے آپ نے یعنی لاج تک نہیں رکھی۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ عمران خان کے تھے ووٹ سارے، انہوں نے میری کبھی کسی صورت میں کسی شکل میں میری کیمپین میں نہ وہ تعلق تھا، نہ ان کا کوئی وہاں اثر ہے۔ آپ جانتے ہی ہو اگر خیبر پختونخوا میں کوئی ہوتا حلقہ تو شاید وہ آپ کی بات کہ میں کو وزن ہوتا یا ان کی بات میں وزن ہوتا، لیکن میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ جب انہیں جو ہے گرفتار کر لیا گیا تھا، لاہور میں آئے تھے، تو میں نے پورا دن بیٹھ کر ان کو جو ہے مخلصی دلائی تھی، میں ان کا وکیل تھا، میں نے جج صاحب کے چیمبر میں جا کے ریکویسٹ کی تھی، میں نے کیس لگوا کر صورت کے ساتھ ان کو جو ہے جیل سے چھڑوایا تھا۔ ان کا بھائی موجود ہے اور وہ کہنے لگے کہ مروت قبیلہ آپ کا جو ہے حیات جو ہے زندگی بھر آپ کا شکر گزار رہے گا اس بات پر۔ تو یہ تو انہوں نے خود کہا تھا، ذرا اگر مجھے اس بحث میں پڑھنا نہیں ہے،
बारकैफ कोई एहसान मैंने नहीं किया। मैंने कहा कि देखें ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ताल्लुकात भी ख़राब हो सकते हैं। एक शख्स हमारा मेहमान आया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा से, वो पंजाब में लाहौर में उसे अगर गिरफ़्तार कर लिया जाए तो ये मेरी भी जो है, मैं अपने मेहमान की हिफाजत नहीं कर सका, तो मैंने अपना फ़र्ज़ समझा। और वैसे भी पार्टी का चूँकि